بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی صحت کے حوالے سے خوفناک انکشافات سے بھرپور رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد حکومت کی جانب سے کون سی ڈیل کی پیشکش کی جا رہی ہے، شہر اقتدار میں کون سی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس حوالے سے آج بات کریں گے۔ جبکہ دوسری جانب اپوزیشن اتحاد کی جانب سے رپورٹ کے تناظر میں عمران خان کی صحت کو لے کر ہی دھرنے اور احتجاج کی سیاست کو بڑھانے پر غور کیا گیا ہے اور اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ تمام صورتحال میں حکومتی وزراء کا رویہ کس طرح کا نظر آ رہا ہے اور اب بھی کس قسم کی بیان بازی چل رہی ہے، اس پر بھی آج بات کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میری یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ عمران خان کی صحت کو لے کر حکومتی وزراء اور حکومتی اراکین کا جو رویہ ہے وہ کیا نظر آ رہا ہے۔ عمران خان کی صحت کے حوالے سے رپورٹ دی کس نے تھی؟ فرینڈ آف دی کورٹ سلمان صفدر نے دی تھی۔ اگرچہ سلمان صفدر 300 سے زائد مقدمات میں خود عمران خان کے وکیل ہیں، لیکن ان کو فرینڈ آف دی کورٹ سپریم کورٹ نے ہی مقرر کیا تھا اور ان کو ایک بھاری ذمہ داری دیتے ہوئے عمران خان کے سیل تک مکمل رسائی دی گئی۔ عمران خان کے سیل تک رسائی حاصل کرنے والے یہ پہلے شخص بن چکے ہیں۔ جب سے عمران خان قید میں گئے ہیں تب سے اب تک کوئی بھی ان کے سیل تک نہیں پہنچ سکا، تو وہاں کے حالات کبھی باہر نہیں آ سکے۔ اور پھر جس طرح کی کے انکشافات سلمان صفدر کی رپورٹ میں سامنے آئے، کس قسم کے شرمناک قسم کے انکشافات تھے۔ قیدی بظاہر وہ تو چلیں سابق وزیر اعظم ہیں، لیکن عام انسان کے بھی یقیناً حقوق ہوتے ہیں، بنیادی حقوق ہیں، اور اس کی تمام تر ذمہ داری ریاست پر ہوتی ہے۔ صحت کا معاملہ ہو یا اس کے سیل کی صفائی ستھرائی، ہر چیز لے کر ریاست کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہاں پر ریاست نے کس طرح اپنی ذمہ داری نبھائی، حکومت نے کس طرح ان کے ساتھ اپنے جو سیاسی اختلافات تھے ان کو ذاتی اختلافات یا ذاتی دشمنی میں کس طرح تبدیل کیا، سب کچھ رپورٹ کے اندر منظر عام پر آ چکا ہے۔ تاہم اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود اب بھی حکومتی جو وزراء ہیں اور جو حکومتی نمائندے ہیں ان کا رویہ اب بھی افسوسناک دکھائی دے رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے ان کی جانب سے کہ عمران خان بالکل ٹھیک ہیں اور ان کی بینائی کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں، اور اپنی بات پر اسی طرح سے بظاہر ڈھیٹ دکھائی دے رہے ہیں اور ڈٹائی کا عالم ہے کہ اس رپورٹ کو بھی مسترد کر رہے ہیں جو خود سپریم کورٹ کے اندر پیش کی جا چکی ہے۔ اور یہ رویہ ہے جو کہ حکومتی وزراء کا ہے۔ اور اب دوسری جانب جو سینئر نون لیگی رہنما اور سابق وزیر ہیں خواجہ سعد رفیق، ان کا رویہ اس سے کچھ بہتر دکھائی دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مریض اگر قیدی ہو اور آپ کا سیاسی مخالف بھی ہو تو اس کے حقوق کی حفاظت کرنا زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ سعد رفیق نے ایکس پر جاری اپنے ایک پیغام کے اندر یہ کہا ہے کہ ہر جیل سخت ہو یا نرم اپنے قیدی کو ایک بیماری کا تحفہ ضرور دیتی ہے۔ یہ جگہ بیتی بھی ہے اور آپ بیتی بھی۔ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی بینائی متاثر ہونے کی خبریں تواتر سے آ رہی ہیں اور یہ پریشان کن ہے۔ تو بظاہر کسی حد تک سنجیدہ بیان سعد رفیق کا آیا ہے، لیکن جو باقی حکومتی وزراء ہیں وہ اس سے مختلف بات کر رہے ہیں۔ سعد رفیق نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ فوری اور مؤثر علاج ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور اصولاً عمران خان کے اہل خانہ یا پارٹی کو سپریم کورٹ تک جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آنی چاہیے تھی۔ خواجہ سعد رفیق نے مزید یہ بھی کہا کہ اس موقع پر ان کے دور حکومت میں سیاسی مخالفین سے بدسلوکی کے واقعات دہرانا اعلیٰ ظرفی نہیں ہوگا۔ حکومت اور ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ عمران خان کی میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پر سرکاری موقف باقاعدہ جاری کیا جائے اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات بھی کروائی جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک اچھا مشورہ بھی دیا ہے اور کہا ہے کہ عمران خان کی منشا کے مطابق ڈاکٹرز کو ان تک رسائی دی جائے، عمران خان کے بہترین علاج کے لیے تمام تر اقدامات کیے جائیں۔ تو یہ سنجیدہ رویہ سعد رفیق کی جانب سے آیا ہے، لیکن حکومتی وزراء جو ہیں باقی کے وہ اس سے مختلف بات کر رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب جو کہ عمران خان کی صحت کو لے کے اپوزیشن اتحاد کے اندر کافی زیادہ کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور جو کچھ پہلے ایک چل رہے تھے معاملات تھوڑے سلو چلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، اب وہ ڈیولپمنٹس حکومت کی اپوزیشن اتحاد کی جانب سے اپنی جو کاروائیاں، اپنی سرگرمیاں وہ بڑھائی گئی ہیں۔ عمران خان کے علاج اور ملاقات تک اپوزیشن کی جانب سے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دینے کا ایک فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تمام سینیٹرز، ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی کو ڈی چوک پہنچنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ اپوزیشن اتحاد نے عمران خان سے ملاقات اور علاج تک پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اپوزیشن نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ عمران خان سے ملاقات اور ان کے مکمل علاج کی یقین دہانی نہ کروا دی جائے۔ ذرائع کے مطابق پارلیمنٹ ہاؤس کے مرکزی دروازے پر پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت دھرنا دے گی، جس کے لیے تمام ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی کو پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد پہنچنے کی ہدایات جاری کی جا چکی ہیں۔ دھرنا دینے کا فیصلہ اپوزیشن اتحاد قائدین کی اسلام آباد میں مشاورت کے دوران ہوا ہے اور یہ نماز جمعہ کے بعد یعنی آج سے
شروع ہو جائے گا، اور جبکہ تمام سینیٹرز کو بھی دھرنے میں شرکت کی ہدایت کی گئی ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے کے پی سے تعلق رکھنے والے پاکستان تحریک انصاف کے تمام اراکین، صوبائی قومی اسمبلی اور اراکین سینٹ کو دھرنے میں شرکت کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ تو یہ وہ لاہ عمل ہے جو اپوزیشن اتحاد فوری طور پہ کرنے جا رہا ہے۔ عمران خان کی صحت کے حوالے سے خوفناک رپورٹ کل منظر عام پر آئی، اور اگلے ہی دن آج نماز جمعہ کے بعد سے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ایک احتجاج اور دھرنا شروع کر دیا جائے گا، اور کہا گیا ہے کہ یہ تب تک جاری رہے گا جب تک کہ عمران خان سے ملاقات اور ان کے علاج کی مکمل یقین دہانی نہیں کروا دی جاتی۔ دوسری جانب اب چلتے ہیں شہر اقتدار میں ہونے والی کچھ اہم ڈیولپمنٹس کی طرف۔ عمران خان کی جو صحت کے حوالے سے رپورٹ سلمان صفدر کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی، کل اس کی مکمل سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے بھی حکم دیتے ہوئے عمران خان کے طبی معائنے کا حکم دے دیا، اور ساتھ ہی کہا کہ 16 فروری سے قبل ہی یہ ان کا میڈیکل چیک اپ کروایا جائے، اور ساتھ ہی ان کے بیٹوں کے حوالے سے بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے بیٹوں کو ان سے فون پر بات کرنے کی اجازت بھی دی جائے، اور یہ کام بھی 16 فروری سے قبل کرا دیا جائے۔ اٹارنی جنرل نے 16 فروری سے پہلے ان عدالتی ہدایات پر عمل درآمد کی یقین دہانی بھی کروا دی، لیکن اس کے دوران اب اس تمام تر صورتحال کے بعد کون سی اہم ڈیولپمنٹ شہر اقتدار کے اندر ہو رہی ہیں؟ عام طور پر جس طرح سے سپریم کورٹ کے اندر حالات چل رہے تھے، جس طرح سے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد خاص طور پر سپریم کورٹ مکمل طور پہ بلکہ غیر فعال کہی جا سکتی ہے، بظاہر کسی قسم کا کوئی ریلیف مل نہیں رہا تھا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی جو درخواستیں در آتی تھیں، کہا جاتا تھا کہ آئینی عدالت ہی چلے جائیں، جو کہ خود 27ویں آئینی ترمیم کا نتیجہ ہے۔ تو یہاں پر کسی کو کوئی ریلیف خاص طور پہ اگر حکومت مخالفین کو کہا جائے تو نہیں کسی کو مل رہا تھا۔ بظاہر اچانک سے سپریم کورٹ کے اندر تیزی آنا یہی ایک غیر معمولی کام ہے۔ تمام صورتحال میں سپریم کورٹ اچانک سے ایکٹیو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے وہ مقدمات جو بظاہر غیر مؤثر ہو چکے ہیں، ان غیر مؤثر ہوئے ہوئے مقدمات کے اندر عمران خان کی صحت کے لیے احکامات دینا، ان کے بیٹوں سے فون پر بات کروانے کے احکامات دینا، یہ تمام تر غیر معمولی پیش رفت ہے۔ بظاہر جو کیسز لگ ہی نہیں رہے تھے اور اب غیر مؤثر ہو چکے تھے، تو ان کیسز کو اب لگانا اور پھر بار بار لگانا بغیر لمبی تاریخوں کے، یعنی اب اقدامات کو ٹالا نہیں جا رہا، معاملات کو اب ٹالا نہیں جا رہا، بلکہ حتمی انجام کی طرف پہنچایا جا رہا ہے، اور سپریم کورٹ بھرپور طریقے سے ایکٹیو ہو چکی ہے یا کر دی جا چکی ہے، جو بھی کہہ لیا جائے۔ دوسری جانب فرینڈ آف دی کورٹ کس کو مقرر کیا گیا؟ کسی باہر والے کو نہیں کرنے کو کئی آپشنس تھے، خود اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی فرینڈ آف دی کورٹ بن کے جا سکتے تھے، یا کسی نیوٹرل وکیل کو بھیجا جا سکتا تھا۔ سپریم کورٹ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ سپریم کورٹ نے فرینڈ آف دی کورٹ بنایا کسے؟ سلمان صفدر کو، جو عمران خان کے 300 سے زائد مقدمات کے اندر ان کے وکیل ہیں، اور توشہ خانہ 2 کیس کا جب فیصلہ آیا تھا تو سلمان صفدر نے ہی ان سے جب ملاقات کی، عمران خان سے جو وہ کہتے ہیں کہ مشکل سے 2-3 منٹ کی ملاقات کروائی گئی، بات کرنا بھی مشکل تھا، اس کے اندر سلمان صفدر ہی تھے جن کو عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے سول آفریدی کو ہدایات بھجوائی تھیں۔ تو سلمان صفدر کو ہی فرینڈ آف دی کورٹ مقرر کر کے بھیجا گیا عمران خان کے پاس، تاکہ جو رپورٹ ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف والے کم از کم کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کریں گے، اور عمران خان سے کس کو ملوایا جائے گا، ان کے سیل تک کون جائے گا، وہ عمران خان کا اپنا وکیل ہی ہوگا۔ تو وہ رپورٹ سامنے آئی۔ اس کے بعد پھر اہم جو ملاقات ہوئی، عام طور پہ صدر اور وزیر اعظم کسی خاص معاملے پر ہی ملاقات کرتے ہیں، کوئی اہم کوئی وزٹ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا ہے، لیکن اب اچانک صدر اور وزیر اعظم کے درمیان بھی ملاقات ہوئی ہے، جس کی بعد میں تصدیق بھی کی جا چکی، اس کی خبریں بھی کچھ آئی ہیں۔ ایوان صدر میں یہ ملاقات ہوئی اور بتایا گیا کہ ملکی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ ہوا، لیکن بظاہر کوئی بڑا کوئی آئینی معاملہ نہیں ہے، کوئی آئینی ترمیم درپیش نہیں ہے، فوری طور پہ کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی۔ جو ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ ہے۔ جو اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے خوفناک انکشافات سے بھرپور ایک رپورٹ ہے جو سپریم کورٹ کے ذریعے باہر آ گئی ہے، اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی رپورٹ کے اندر دعویٰ کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ عمران خان کی دائیں آنکھ کی 85% جو بینائی ہے وہ ختم ہو گئی ہے، محض 15% رہ گئی ہے۔ تو تمام صورتحال کے اوپر یقیناً صدر مملکت کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، شہباز شریف نون لیگ کے ہیں، تو 2 بڑی جماعتیں، اتحادی جماعتوں کے سربراہان جو ہیں وہ فی الحال مل رہے ہیں، اور مل کر انہوں نے صورتحال پر یقیناً ڈسکشن بھی ہو چکی ہے۔ دوسری جانب جو ایک اور اہم معاملہ ہے وہ قومی مذاکراتی کمیٹی کے حوالے سے، قومی مذاکراتی کمیٹی جو ایک بار پھر خبروں میں کہیں نیچے دب چکی تھی، اور یہ کمیٹی اب کوٹ لکھپت جیل میں شاہ محمود قریشی اور ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کے جو اسیر رہنما ہیں،
ان سے ملی ہے اور ان سے ملاقات کی ہے. انہوں نے کچھ مطالبات رکھے ہیں جن میں سے ایک مطالبہ عمران خان کی فوری اسپتال منتقلی کا بھی ہے. تو یہ بھی بیک گراؤنڈ کے اندر موجود ہے. دوسری جانب علیمہ خان کا ایک بیان ہے جو کہتی ہیں کہ اگر شوکت خانم اسپتال نہ صحیح تو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کر دیا جائے. 2 ڈاکٹرز کے نام بھی دیے ہیں اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اب بھی شوکت خانم پر ہی بضد ہیں اسپتال منتقل کرنے پر، لیکن کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلو شوکت خانم نہ صحیح شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کر دیا جائے. دوسری جانب بین الاقوامی دباؤ بھی بڑھ رہا ہے. عمران خان کے بیٹے بھی انٹرنیشنل میڈیا پر بات کریں یا پھر ایکس پر اپنا پیغام جاری کریں. وہ کافی زیادہ اس پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے والد کی بینائی جو ہے 85% ضائع ہونے کا اب دعویٰ سامنے آ چکا ہے. ان کو بتایا جا رہا ہے ملک بھی نہیں آنے دیا جا رہا، ان کے ویزا کی درخواستیں ریجیکٹ کی جا رہی ہیں. تمام تر صورتحال کے اندر اب حکومت بظاہر کسی ایک ڈیل کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. سلمان اکرم راجہ اور دیگر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ جیل انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے عمران خان کی بینائی اس حد تک متاثر ہوئی کہ انہیں انجیکشن لگانا پڑا اور 15% بینائی ان کی باقی رہ گئی ہے. وہ خود سابق سپرنٹینڈنٹ جو ہیں غفور انجم ان کے خلاف قانونی کارروائی کا ارادہ بھی رکھتے ہیں. اس حوالے سے بات چیت بھی کر چکے ہیں میڈیا پر. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ قوم اب خاموش نہیں بیٹھے گی بلکہ خان صاحب کو فوری طور پر ان کے ذاتی معالجین سے رسائی دی جائے، انہیں اسپتال منتقل کیا جائے. جبکہ پی ٹی آئی کے اندر پارٹی ذرائع کے مطابق جو اکثریت میں جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ اب عمران خان کی محض اسپتال منتقلی نہیں بلکہ ان کی رہائی کی ہیں. جو کچھ بھی عمران خان کے ساتھ ہوا وہ اڈیالہ جیل کے اندر قید کے دوران ہوا.